فلسطین کا اصل حقدار کون ہے؟ 2500 سال قبل مسیح، یعنی 2021 چل رہا ہے، 4521 سال پہلے آج سے کنعانی عرب فلسطین کے مقام پر آ کر بسے تھے۔ قبل مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے 2500 سال کنعانی عرب سب سے پہلے فلسطین میں آ کر بسے تھے۔ پھر 1300 سال قبل مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 1300 سال پہلے کریتی قبائل فلسطین کے مقام پر حملہ کیے تھے۔ تفصیل آ رہی ہے اس کی۔ تو فلسطین کی نام کو پہلے ارض کنعان کہا جاتا تھا، کیونکہ یہ کنعانی عرب فلسطین میں رہتے تھے 2500 سال پہلے۔ پھر 300 سال قبل مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 300 سال پہلے یہود موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فلسطین کی طرف آئے، لیکن پھر بھی وہ اس میں داخل نہیں ہوئے۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ فلسطین کی جگہ کے اصل حقدار کنعانی عرب تھی، یعنی عرب کا ایریا ہے یہ، نہ کہ یہود کا۔ یہود تو 2300 سال بعد فلسطین کے ایریے میں وہ لوگ گئے۔ عرب قوم کے فلسطین میں بسنے کے 2300 سال بعد یہود گئے۔ اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ یہ معلومات ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ آج اور اکثر فلسطین پر یہود کا اسرائیل میں ظلم ہو رہا ہے۔ میڈیا یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اصل حقدار وہاں کے اسرائیلی ہیں، یہودی ہیں، لیکن یہ تاریخ ہے اور یہ سب ہسٹری کے بکس میں لکھی ہوئی ہے۔ بس بتانے کی ضرورت ہے، جانکاری کی ضرورت ہے، سب کو معلوم رہنا ہے۔ یہ ہر مسلمان بچے اور بچی کو بھی معلوم رہنا ہے کہ عرب، کنعانی عرب عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 2500 سال پہلے سے وہاں موجود ہے۔ 2300 سال کے بعد یہود وہاں گئے فلسطین میں، تو وہ لوگ کیسے حقدار ہو سکتے ہیں فلسطین کے، اسرائیل کے، جو بھی نام ہو؟ کریتی قبائل نے ارض کنعان یعنی فلسطین کو ارض کنعان کہتے تھے پہلے، یعنی کنعانی عربوں پر یعنی فلسطین پر حملہ کیا۔ کس نے؟ یہ کریتی قبائل نے۔ یہ مصر سے آئے تھے 1300 سال بعد، یعنی عرب فلسطین میں آ کر بسے 1300 سال رہے، اس کے بعد کریتی قبائل جو مصر سے آئے تھے، مصر سے، وہ حملہ کیے عربوں پر فلسطین کے، اور کریتی قبائل وہاں پر آ کر فلسطین پر حملہ کرے تھے اور وہ فلسطین کے ایک حصے پر قابض ہو گئے۔ اس قبضے تک فلسطین کو ارض کنعان کہتے تھے، یعنی کریتی قبائل 1300 سال کے بعد آ کر حملہ کرے، اس کے بعد جو ہے اس جگہ کا فلسطین نام پڑا۔ اس قبضے کے بعد فلسطین جو ہے نام ہو گیا وہ ارض کنعان کا۔ آج کا ملک شام بھی اس وقت فلسطین میں داخل تھا۔ 2200 سال بعد موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے اور شام کے راستے سے ہوتے ہوئے سرزمین قدس میں داخل ہونے کو کہا یہود کو۔ فرعون سے بچا کر لائے یہود کو اور کہا کہ تم ارض قدس میں داخل ہو۔ قرآن میں ہے یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی، موسیٰ علیہ السلام نے یہود سے کہا جب فرعون سے بچ کے آ رہے تھے کہ اے میری قوم کی لوگوں، مقدس سرزمین میں داخل ہو، التی کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے، ولا ترتدوا، اور تم نہ پلٹ جاؤ، علی ادبارکم، اپنے پیٹوں کے بل،
فتنقلبوا خاسرین، تو تم ناکام ہو جاؤ گے، ناکام ہو کر پلٹو گے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام نے یہود سے کہا تو یہود نے جواب دیا، لیکن بنو اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرے، کیونکہ فلسطین میں عمالقہ قوم رہتی تھی اور یہود ان سے جنگ کرنے سے ڈر رہے تھے۔ تو یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، قالوا یا موسیٰ، یہود نے کہا اے موسیٰ، انا لن ندخلها ابدا، ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے کبھی بھی فلسطین میں، ما داموا فیہا، جب تک وہ قوم فلسطین میں ہوں۔ فاذهب، آپ جاؤ، انتا، آپ، وربک، اور آپ کا رب، آپ اور آپ کا رب جائیں، فقاتلا، اور آپ دونوں لڑیں، انا ہاہنا قاعدون، ہم فلسطین کے باہر ہی یہیں بیٹھے رہیں گے۔ اس طرح یہود نے کہا اور انکار کر دیا ان لوگوں نے فلسطین میں داخل ہونے سے۔ یہ کب کا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے سے 300 سال پہلے کا ہے، جبکہ 2300 سال پہلے سے عرب لوگ وہاں بستے تھے فلسطین میں۔ تو کیسے ہو سکتا ہے یہود کا یہ فلسطین؟ میڈیا آج غلط پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ ہسٹری ہمارے ہر بچے کو معلوم ہونا ہے۔ تو ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر 40 سال بیت المقدس میں داخل ہونے کو حرام کر دیا۔ اب وہ 40 سال کے لیے بیت المقدس سے ان کا داخلہ بھی حرام ہو گیا، اب وہ لوگ داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ آیت ہے قال فإنہا، کہا اللہ تعالیٰ نے بے شک وہ محرمۃ علیہم، حرام ہے اب ان پر 40 سنہ، 40 سال، یتیہون فی الارض، وہ زمین میں گھومتے رہیں گے ایسے ہی، فلا تأسا، تو تم افسوس مت کرو، علی القوم الفاسقین، فاسق قوم پر۔ تو یہاں یہود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاسق قوم کہا ہے، کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی، وہ ارض قدس میں داخل ہونے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام باری باری اس دنیا سے چلے گئے اور یہود بیابانوں میں، میدانوں میں 40 سال تک بھٹکتے رہے، اور وہ نسل ختم ہو گئی جو نافرمانی کری تھی۔ 40 سال بعد یوشع بن نون نے یہود کو مقدس سرزمین میں داخل ہونے پر ابھارا، پھر وہ عمالقہ سے لڑ کر بیت المقدس میں داخل ہوئے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 260 سال پہلے، کیونکہ 40 سال وہ باہر ہی بھٹکتے رہے۔ یوشع بن نون کی وفات کے بعد طالوت اور داؤد علیہ السلام یہود قوم کے ذمہ دار بنے، 40 سال تک آپ دونوں نے حکمرانی کی، ان کے بعد سلیمان علیہ السلام نے ان پر حکومت کی۔ تو یہود جو کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام ان کے فاؤنڈر ہیں فلسطین میں، تو یہ بات غلط ہے۔ یوشع بن نون کے ساتھ یہود فلسطین میں آئے اور فلسطین میں آباد ہوئے 40 سال بھٹکنے کے بعد۔ بہرحال اسلام آنے کے بعد فلسطین کی فتح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ اول نے ایک لشکر شام کی جانب بھیجا۔ اس وقت فلسطین شام کے حصے میں داخل تھا، مدینہ میں کچھ مسائل کی بنا پر لشکر واپس ہو گیا۔ پھر خلیفہ دوم عمر بن الخطاب کے دور میں وہاں کے باشندوں کو جو رومی تھے، یعنی جب عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا، اس وقت وہاں رومی قوم کے لوگ تھے، ان سے معاہدہ ہوا اور یہ طے پایا کہ کوئی یہودی بیت المقدس میں نہیں رہے گا اور عیسائی جزیہ دے کر رہ سکتے ہیں۔ الغرض اس ویڈیو کا دوسرا حصے کا انتظار کریں، بعد کے چیزیں اس میں بتائی جائیں گی انشاءاللہ۔ تو یہود کا حصہ نہیں ہے یروشلم پر یا فلسطین پر۔ 2500 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے عرب لوگ وہاں بستے ہیں۔ 300 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے یہود کو، تو انہوں نے انکار کر دیا، تو اللہ نے سزا دی کہ وہ 40 سال تک اس میں داخل نہ ہوں۔ تو دینی لحاظ سے بھی انہوں نے انکار کر کے اپنا حق کھو دیا ہے ارض مقدس سے، فلسطین سے۔ آج ان کا کوئی حق نہیں ہے وہاں پر، اور ایک دن آئے گا کہ وہ وہاں سے نکلیں گے انشاءاللہ۔ تو اس ویڈیو کو آپ دوسروں کو ضرور شیئر کریں، اور آج کل جو کچھ فلسطین کے بارے میں سننے میں آ رہا ہے، بہت سارے مسلم کنٹریز بہت کچھ اپنی زبانوں سے بولتے رہتے ہیں، میرے نزدیک ان کے بولنے کی اہمیت نہیں ہے۔
اس سے زیادہ آپ کے دعا کی اہمیت ہے۔ ہمارا ایک مومن بندہ اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کرے گا، وہ دعا زیادہ طاقتور ہے۔ مسلمان 40 ملکوں کے بادشاہوں کے، وزیر اعظموں کے، ان کے جو کچھ بھی انہوں افسوس جتاتے یا وہ لوگ احتجاج کرتے یا ایسا کرتے، جو بھی ملک مسلمان کے کرتے ہیں، بادشاہ افسوس کرتے ہیں یا اسرائیل کے خلاف بولتے ہیں، وہ ادنا اور حقیر چیز ہے آپ کی دعا کے سامنے۔ دعا کیجئے، ہم 20 کروڑ مسلمانوں میں سے ایک بھی دعا قبول ہو جائے تو ان سارے 40-50 مسلمان ملکوں سے زیادہ طاقتور وہ دعا ہوگی اور اس کا فائدہ ہوگا ان کے لیے۔ یہ 40-50 ملکوں کی جو زبان کی گفتگو ہے، وہ گفتگو سے زیادہ اسرائیلی پولیس کا ایک ڈنڈا ہے، وہ عملی کام کرتا ہے، ان کی صرف زبانیں ہیں۔ لہٰذا دعا کریے، دعا پر بھروسہ اور اعتماد کریے، آپ کی دعا قبول ہو جائے گی ان کے حق میں تو اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو بدل دیں گے۔ الغرض ہفتے میں 5 دن روزانہ 7 بجے شام تجوید اور قرآن اور اذکار کا کورس ہوتا ہے زوم پر لائیو، جو بچوں کے لیے بھی ہے، خواتین اور لڑکیوں کے لیے بھی ہے اور مرد حضرات کے لیے بھی ہے۔ 8106126040 پر کانٹیکٹ کر کے آپ تفصیل حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کورس کے ویڈیوز بھی بھیجے جاتے ہیں، زوم پر لائیو کلاس بھی ہوگی، بہت سارے اس میں سہولتیں ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔